بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی فار اسلام دیکھنے والے تمام ویورز کو محبتوں بھرا سلام۔ دوستو، جس وقت حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو حجاج کے حکم سے سلیب کے ساتھ منظر عام پر لٹکا دیا گیا، تو اس سے بھی وہ ظالم حجاج بن یوسف مطمئن نہیں ہوا، بلکہ حکم دیا کہ ان کی ماں کو بلا لاؤ۔ جب حجاج بن یوسف کے سوار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت اسما بنتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ دوستو، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت چہیتی صاحبزادی تھیں۔ سواروں نے آ کر حجاج کو بتایا کہ حضرت اسما نے آنے سے انکار کر دیا ہے، تو حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر حاضر کیا جائے۔ سوار واپس گئے، لیکن ان کو اس حکم کی تعمیل کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ بالآخر حجاج بن یوسف خود اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ تم نے دیکھ تو لیا ہے میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت اسما بنتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ظالم، تو نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ حجاج بن یوسف نے دریافت کیا کہ میں نے اپنا کیا کھویا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے کو تو دنیاوی نقصان پہنچایا، لیکن اے ظالم شخص، تو نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ثقیف قبیلہ میں ایک ظالم، کذاب، سیاہ کار پیدا ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جرأت مندانہ جواب کو سن کر ظالم حجاج چپ ہو گیا۔ اس کے بعد اس سے کوئی گفتگو نہ ہو سکی، وہ وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ حضرت اسما لاٹھی پکڑ کر اس جگہ پر پہنچی جہاں بیٹے کی لاش لٹک رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرے داروں سے سوال کیا کہ کیا ابھی دلہا کے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ پہرے داروں نے آپ کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس وقت بھی آپ کی عمر 100 سال سے زائد تھی اور آپ نابینا تھیں، مگر آپ کا ایک آنسو تک نہ گرا۔ اس پیکرے صبر و ثبات نے نہ تو آہ و فغاں کی اور نہ ہی گریہ ازاری، بلکہ خوش تھیں کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں کام آیا۔ دوستو، یہ جملے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں کہ موجودہ دور کی خواتین بھی اس واقعے کو پڑھ کر موازنہ کریں کہ ہم میں اور ان میں کتنی دوری ہو گئی ہے۔ ہماری راہیں ان سے بالکل مختلف ہو گئیں۔ یقیناً اس مقام تک رسائی تو ناممکن ہے، لیکن ان تک پہنچنے کی نیت تو کر سکتے ہیں۔